بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ لغت میں بدعت کا معنی ہوتا ہے ہر نئی چیز، جو بھی نئی چیز ہو وہ بدعت ہوتی ہے، لیکن یہاں بدعت سے یہ مراد نہیں ہے۔ بدعت سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کر دے جو دین کا حصہ نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی تعریف کر دی، جب شارع تعریف کر دینا اب ہمارا تعریف کرنے کا حق ختم ہو گیا۔ جب شارع نے خود ہی وضاحت کر دی، نبی نے ہی بدعت کی وضاحت کر دی، اب کسی اور کی وضاحت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نبی سے زیادہ جانتے ہیں، نبی نے جب تعریف کر دی ہے نا، اب اسی تعریف کو سامنے رکھا جائے گا۔ اب آپ کی تعریف کو، آپ کے مولوی صاحب کی، آپ کے مفتی صاحب کی تعریف کو، ان کے فتوے کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ نبی نے خود ہی بدعت کی تعریف کر دی کہ جو دین میں ایسی چیز ایجاد کر دے جو دین کا حصہ ہی نہ ہو، وہ چیز بدعت ہے۔ اب جو بھی بندہ ایسی چیز ایجاد کرے گا تو وہ بدعت کہلائے گی۔ لہٰذا اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ کتنی چیزیں بدعت ہیں، کتنی چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے پر، نہیں پڑھنا چاہیے، دین میں بدعت ہے، کیونکہ حضور کے دور میں نہیں تھی۔ ہم نے کہا یہ دین کی بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے نا۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ اس کو اذان کا حصہ بنا دیا جائے۔ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ۔ اذان شروع کہاں ہوتی ہے، ختم کہاں ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ صلاۃ والسلام پڑھ کے اعلان کیا جاتا ہے اذان ہونے والی ہے، احترام کرتے ہوئے خاموش ہو جائیے، گفتگو روک دیجیے، سب کو پتہ ہے یہ بات۔ یہ بدعت کیسے ہوئی؟ یہ تو اذان سے پہلے کی چیز ہے نا، لوگوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اذان میں یہ چیز تھوڑی شامل کی گئی ہے، اگر اذان میں اس کو شامل کیا جاتا تب یہ بدعت ہوتی نا۔ اذان میں شامل نہیں کہی ہے، اذان سے پہلے کہی گئی ہے، تو اذان سے پہلے کی نا بدعت نہیں ہو سکتا، اذان میں کہا جائے گا تو بدعت ہو جائے گا۔ تو بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو دین میں داخل کر دی جائے، یہ دین میں داخل کا کی گئی ہے، یہ تو اس سے پہلے کی چیز ہے، یہ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ سحری افطاری کے لیے سائرن بجتے ہیں ہمارے یہاں، حضور کے دور میں کبھی سائرن بجے، صحابہ کے دور میں بجے، تابعین کسی کے دور میں نہیں بجے۔ ہمارے یہاں سائرن بجا کر روزہ کھلوایا بھی جاتا ہے، روزہ رکھوایا بھی جاتا ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ حالانکہ یہ بدعت ہے۔ لوگ سائرن کے اوپر حضور کے دور میں نہ سحری ختم کرتے تھے نہ روزہ افطاری کرتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن یہ بدعت وہ بدعت نہیں ہے جو دین میں ایجاد کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائرن بجنے کو روزے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، کہ جب تک سائرن نہیں بجے گا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ سائرن بجنے کو روزہ ختم ہونے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، کہ جب تک سائرن نہیں بجے گا روزہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وقت کو سمجھا جاتا ہے۔ جب وقت ختم ہو گیا روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ کھانا پینا جاری کر سکتے ہیں۔ تو دین میں جو چیز ایجاد کی جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔